अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MS एक्सेल में पढ़ेंगे एम्प्लाई सैलरी शीट, यानी जो मुलाजिमीन है उसकी तनख्वाहों का स्लिप MS एक्सेल में किस तरह तैयार किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्प्लाई के सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और उसका परसेंटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले से सीरियल नंबर कि कितने एम्प्लाई किसी कारखाने में कितने एम्प्लाई वो वर्क करते हैं। फिर एम्प्लाई का नाम, यानी कौन सा एम्प्लाई जो काम कर रहा है उसका नाम क्या है। एम्प्लाई बेसिक पे, यानी उसकी बुनियादी तनख्वाह कितनी है, यानी वो तनख्वाह जो बग़ैर अलाउंसेस के होती है वो कहलाती है बेसिक पे। अभी बेसिक पे के साथ यानी बेसिक पे पर उस एम्प्लाई को मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है, तो से यहाँ पर मैंने यानी वो कर दिया कि 12% मेडिकल अलाउंस यानी बेसिक पे पर इस मुलाजिम को मिल रहा है। कन्वेंस अलाउंस यानी आने जाने का जो खर्चा है वो 8% यानी बेसिक पे पर उसको वो मिलेगा। हाउस रेंट 25% बेसिक पे पर, यानी जितनी उसकी बेसिक पे ज़्यादा होगी उतनी ही ये अलाउंसेस उसकी ज़्यादा होगी। फिर ये बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट जो ये सारे के सारे जमा हो जाएंगे तो ये कहलाएंगे ग्रास पे, यानी जितना तनख्वाह उसकी वो बन रही है। लेकिन फिर एम्प्लाई के जो तनख्वाह से हैं वो कटौती भी होती है जिसको कहते हैं डिडक्शन। तो जीपी फंड यानी जनरल पे फंड डिडक्ट हो रहा है तकरीबन 7% किस चीज़ से, बेसिक पे पर। इनकम टैक्स 5.6% बेसिक पे पर, बेसिक पे जो परसेंटेज है बेसिक पे के उस पर वो कटौती होती है। EEP फंड यानी एम्प्लाई एजुकेशन फंड 5% बेसिक पे के हिसाब से वो कटौती हो रही है। तो अभी क्या है, ग्रास पे से जो जीपी फंड है, जो इनकम टैक्स है, जो एम्प्लाई एजुकेशन है, ये कट यानी इसकी ये कट हो जाएगी। जब ये कट हो जाएगी तो ये बन जाएगा एम्प्लाई जो नेट पे कितना वो नेट पे वो लेना चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और आते हैं और यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो किस तरह इसमें फार्मूले अप्लाई होते हैं, तो आते हैं से ये सीरियल नंबर 1 एम्प्लाई है AHSAN इकबाल। एहसन इकबाल यहाँ पर जिसकी बेसिक पे है तकरीबन 25,000 रुपये। तो इसका मेडिकल अलाउंस अभी देखें कि हम देखते हैं कितना बनता है। तो से इज इक्वल टू जो बेसिक पे है यानी C3 मल्टीप्लाई बाई 12%। तो इसकी जो मेडिकल अलाउंस है वो 12% के हिसाब से वो 3,000 रुपये बन गई। अभी देखते हैं कि इसका कन्वेंस अलाउंस कितना बनता है। तो से इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई 8%। तो तकरीबन 2,000 रुपये इसकी कन्वेंस अलाउंस इसकी बन गई। अभी देखते हैं कि इसका हाउस रेंट 25% बेसिक पे पर कितना बनता है। तो इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई 25%। तो 6,250 रुपये इसकी हाउस रेंट 25,000 के ऊपर पे बन गई। तो देखते हैं ग्रास पे इसका कितना हो गया। तो इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट शुरू और इन सब को मिलाओ, यानी C3 से लेकर F3 तक, और यहाँ पर इंटर करते हैं तो 36,250 रुपये इसका ग्रास पे हो गया।
ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سے ڈیڈکشن کتنی ہو گئی ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر جی پی فنڈ کی کتنی کٹوتی ہو گئی. از اکول ٹو بیسک پے ملٹیپلائی بائی 7%. تو 1750 روپے اس سے جی پی فنڈ کی کٹوتی ہو گئی. ابھی انکم ٹیکس دیکھتے ہیں کہ اس کی تنخواہ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کتنی ہو گئی. تو از اکول ٹو بیسک پے ملٹیپلائی بائی 5.6%. تو 1400 روپے اس کی تنخواہ کے بیسک پے کے حساب سے 1400 روپے انکم ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. امپلائی ایجوکیشن فنڈ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنی کٹوتی ہو گئی. تو از اکول ٹو بیسک پے ملٹیپلائی بائی اور کتنا 5%. تو تقریباً 1250 روپے اس سے امپلائی ایجوکیشن فنڈ کی کٹوتی ہو گئی. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیڈکشن جو ہے یہ ٹوٹل اس سے کتنی ہو گئی. تو یہاں پر آتے ہیں اور ادھر انسرٹ کرتے ہیں اور ادھر لکھتے ہیں کہ بھئی ٹوٹل ڈیڈکشن اس سے کتنی ہو گئی. تو یہاں پر آتے ہیں از اکول ٹو SUM سم اینڈ دس از، اور یہ ڈیڈکشن بھی سارے کے سارے جمع کر لیتے ہیں. تو یہاں پر آتے ہیں تقریباً 4400 روپے اس سے ڈیڈکشن ہو گئی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا نیٹ پے کتنا بن رہا ہے جو اس کو ابھی جو ملے گا. تو دیکھتے ہیں از اکول ٹو، یعنی جو اس کا گراس پے ہے، گراس پے مائنس اور جو اس کی ٹوٹل ڈیڈکشن ہے. تو انٹر کرتے ہیں تو اس کی جو گراس پے ٹوٹل جو بنتی تھی وہ 36,250، لیکن جو جی پی فنڈ کی کٹوتی 7%، انکم ٹیکس کی کٹوتی 5.6%، امپلائی ایجوکیشن فنڈ کی کٹوتی جو 4,400 روپے یہ کٹ اس سے لگ گیا، تو 31,850 اس کو مل گیا. ابھی آتے ہیں نیکسٹ ہم بندے کی طرف. تو یہاں پر جو گراس پے ہے اس کو ڈرگ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس جتنے بھی فارمولے ہیں ان کو نیچے وہ ڈرگ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ امپلائیز کا ہمارے پاس کیا حساب کتاب آ رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں نمبر 2 پر رحمان، جس کی سیلریز 50,400 روپے ہے. اچھا اس کو بھی نیچے لاتے ہیں، یہ میں بھول گیا تھا. تو دیکھیں جب اس کو میں نے وہ کر دیا تو آٹومیٹکلی اس کا میڈیکل الاؤنس جو 50,400 پہ تقریباً کوئی 6,048 روپے اس کا ہو گیا. کنوینس الاؤنس اس کا 4,032 روپے، ہاؤس رینٹ اس کا بن گیا 12,600 روپے، تو 73,080 روپے اس کی گراس پے بن گئی. اور اسی طریقے سے جی پی فنڈ، انکم ٹیکس، امپلائی ایجوکیشن فنڈ 8,870.40 پیسے، تو 64,209 روپے اور 60 پیسے اس کو مل گئے. ابھی نمبر 3 پر ایک اور کو بھی ہم وہ کر لیتے ہیں سے وقار کی سیلریز دیکھتے ہیں وہ ہے 75,000 روپے. جب اس طرح کلک کرتے ہیں تو اس کا تقریباً گراس پے بنتا ہے 1,08,750 روپے اور کٹوتی اس سے ہو گئی ہے 13,200 روپے. تو 95,550 روپے اس کی نیٹ پے وہ اس کو مل گئی. ابھی جاتے ہیں نمبر 4 پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں اقبال. دیکھتے ہیں
99,500 روپے اس کی بیسک پے ہے. تو اس کی جو گراس پے بنتی ہے وہ ہے 1,44,275 روپے اس کی گراس پے بن گئی، کیونکہ 11,940 روپے میڈیکل الاؤنس اس کا ہو گیا، 7,960 روپے اس کا کنوینس الاؤنس ہو گیا، 24,875 روپے اس کو ہاؤس رینٹ ملتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی ڈیڈکشن جو ہو رہی ہے وہ 17,512 روپے اور 1,26,763 روپے اس کو مل رہے ہیں نیٹ. ان دا لاسٹ ابھی دیکھتے ہیں 5 نمبر پر نور، اس کا 1,00,000 اور 1,95,000 اس کی تنخواہ ہے. تو اس کا جب یہ اس طرح آ جائے تو آٹومیٹکلی اس کو آ کے نمبر پر کر دیں، نمبر پر لاؤ کہ صحیح طریقے سے اس کا وہ اور یہ اس کا وہ کر دیں. تو تقریباً یہاں پر بھی آ جاؤ اور اس کو بھی آپ نے نمبر پر اس کو لانا ہے. تو تقریباً 15,00,000 اور 87,750 روپے اس کی وہ گراس پے بنتی ہے، اور تقریباً کوئی 1,92,720 روپے اس سے ٹوٹل ڈیڈکشن ہوئی، اور تقریباً کوئی 13,95,000 اور 30 روپے اس کی وہ تنخواہ اس کی یہاں پر جو نیٹ ہے وہ بن گئی. تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آج آپ لوگوں نے امپلائی سیلری شیٹس کا بنانے کا طریقہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ایم ایس ایکسل میں امپلائی سیلری شیٹ بنتی ہے، اور اس میں ہم نے امپورٹنٹ جو بیسک پے، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ، گراس پے، جی پی فنڈ، انکم ٹیکس، امپلائی ایجوکیشن فنڈ، ٹوٹل ڈیڈکشن اور نیٹ پے کو آج ہم نے اچھے طریقے سے وہ سمجھنے کی اس میں وہ کوشش کی. امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اقبال اسپیکس کو زیادہ سے زیادہ وہ شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ. والسلام.